تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کفار نے اپنی محدود اور ناقص عقل کے مطابق سوال کیے تھے، جن کے الحمدللہ علماء کرام نے تسلی بخش جوابات دے کر ان کے منہ بند کر دیے تھے۔ اب ان باتوں کا ادراک سائنسی ترقی نے بھی کیا ہے۔ ان کی باتوں کو میں دوستوں کی خدمت میں دوبارہ پیش کر رہا ہوں۔ قرآن پاک میں چونٹیوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جنوں اور انسانوں اور پرندوں کی تمام جنسوں میں سے جمع کیے گئے تھے، چنانچہ وہ بغرض نظم و تربیت ان کی خدمت میں روکے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ لشکر چونٹیوں کے میدان پر پہنچے تو ایک چونٹی کہنے لگی، اے چونٹیوں، اپنی رہائش گاہوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر تمہیں کچل نہ دیں، اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات سے ہنسی کے ساتھ مسکرائے اور عرض کیا، اے پروردگار، مجھے اپنی توفیق سے اس بات پر قائم رکھ کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمائی ہے، اور میں نے ایسے نیک عمل کرتا رہوں جن سے تو راضی ہوتا ہے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنا خاص قرب والے نیکوکار بندوں میں داخل فرما لے۔ سورہ النمل آیت 17 سے 19 تک۔ دور حاضر میں وہ لوگ زندہ ہوتے تو یقیناً انہیں شرمندگی محسوس ہوتی، کیونکہ چونٹیوں کے بارے میں جدید سائنسی تحقیقات سے کئی ایسے حقائق سامنے آئے ہیں جو پرانے زمانے میں انسان کے علم میں نہ تھے۔ تحقیق نے ثابت کر دیا کہ کچھ جانوروں اور حشرات الارض کا طرز زندگی انسانی طرز حیات سے ملتا جلتا ہے، جن میں چونٹیاں بھی شامل ہیں۔ چونٹیوں کے بارے میں درج ذیل حقائق جدید سائنس کی روشنی میں اس بات کے ثبوت میں پیش کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، چونٹیاں مرنے والی چونٹیوں کو اسی طرح دفن کرتی ہیں جس طرح انسان کرتے ہیں۔ نمبر 2، انہوں نے اپنے کام کاج کی تقسیم کر رکھی ہے، اور تقسیم کار کا ایک نہایت عمدہ نظام ان کے ہاں رائج ہے۔ ان میں مینیجر، سپروائزر، فورمین اور ورکر وغیرہ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار آپس میں مل بیٹھتی ہیں اور گپ شپ بھی کرتی ہیں۔ نمبر 4، باہمی بات چیت اور ابلاغ کا بھی ان کے ہاں ایک نہایت ترقی یافتہ طریقہ رائج ہے۔ نمبر 5، ان کے ہاں باقاعدہ بازار لگتے ہیں جہاں یہ اشیاء کا تبادلہ کرتی ہیں۔ نمبر 6، چونٹیاں موسم سرما میں طویل عرصے کے لیے اناج کا ذخیرہ کر لیتی ہیں۔ نمبر 7، اگر اناج میں سے کونپلیں نکلنے لگیں تو یہ اس کی جڑیں کاٹ دیتی ہیں، گویا اس بات سے باخبر ہیں کہ اگر انہوں نے اسے اگنے دیا تو اناج ضائع ہو جائے گا۔ نمبر 8، اگر بارشوں کی وجہ سے ان کا ذخیرہ کیا ہوا اناج گیلا ہو جاتا ہے تو یہ اسے خشک کرنے کے لیے دھوپ میں ڈال دیتی ہیں۔ یہ خشک ہو جائے تو چونٹیاں اسے اندر لے جاتی ہیں، جیسے ان کے علم میں ہو کہ اس اناج میں نمی آ گئی تو اس کی جڑیں نکل آئیں گی اور یہ گل سڑ جائے گا۔ بہرحال یہ اللہ کی قدرت ہے، جسے چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے عقل سلیم عطا کرتا ہے، اور اس تحقیق سے قرآن کی حقانیت بھی واضح ہوتی ہے، جس کی خبر آج سے کم و بیش 1400 برس پہلے ہی انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی تھی۔ الحمدللہ۔